3 بندوں کو کھانے کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ کتنا پروٹوکول ہے ان 3 بندوں کا، ایک وہ شخص جو روزہ دار ہے، ایک جو سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کچھ کھائے، کہ جو روزہ رکھتا ہے باقی اعمال کے بدلے میں ثواب ملتا ہے اور روزے کے بدلے میں ثواب والا ہی مل جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کو اگر میں آپ سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ ایک اپنے وزیر سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ ایاز ہے جس وزیر سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو بادشاہ ایاز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں فہم دین کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارا 4تھا لیکچر ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ کے اسرار و رموز۔ سامعین محترم، بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طریقے سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، یہاں پر ایمان کے لحاظ سے جو مومنوں کی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ان کو خطاب کیا جاتا ہے۔ میرا رب اسی لفظ سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ کہیں تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض ہیں، پہلی امتوں پر فرض نہیں تھے۔ تو یاد رکھو، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو ایمان کے لحاظ سے اللہ پاک نے مومنوں کو خطاب کر کے یہ بھی شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی شفقت ہے اور اللہ کا پیار ہے اس امت کے ساتھ۔ اور پھر یہ بات بھی واضح طور پر پیغام ہے کہ جس طریقے سے تم پر روزے فرض ہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر خداوند قدوس فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں بہت ساری ایسی شانیں بیان کی گئی مومنوں کی جو کہ صرف اور صرف خاصہ ہے اس امت کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر خداوند قدوس فرماتا ہے، یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خداوند قدوس نے مومنوں کی اور مومنات کی مختلف صفات کو بیان کر کے فرمایا کہ ان مومنین اور مومنات کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، مغفرت تیار کی گئی ہے۔ انہی مومنات اور مومنین کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے الصائمین، کہ روزہ رکھنے والے مومن مرد، الصائمات، اور روزہ رکھنے والی مومن عورتیں، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشش عطا فرمائے گا اور خداوند قدوس انہیں مغفرت عطا فرمائے گا۔ تو اس میں بھی خداوند قدوس نے اسی چیز کو ہی بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ایمان کی حالت میں فاسٹنگ جو کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، خداوند قدوس ان کو یہ شانیں عطا فرماتا ہے۔ تیسرا مقام ہے سورہ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 23 ہے، 21 ہے، 22 اور 23 ہے اور 24 ہے۔ خداوند قدوس فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ وہ من مانتے چین میں ہوں گے، بلند باغات میں ہوں گے جن کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، اور رب ان سے فرمائے گا کھاؤ پیو خوش ہو کر۔ یہ صلہ ہے اس بات کا کہ جو تم نے دنیا کے اندر آگے، دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجا، یعنی دنیا میں تم نے بھوک برداشت کی، دنیا کے اندر تم نے روزے رکھے، دنیا تم نے پیاس برداشت کی، تو وہ دنیا کی جو تکلیف ہے اس کے صلے کے طور پر خداوند قدوس فرماتا ہے کہ میں جنت میں تمہیں باغات میں
وافر مقدار میں پھل عطا کروں گا۔ اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے رہنا، یہ چند دن کی بھوک، یہ چند دن کی پیاس اور یہ چند دن کا اس انداز میں آپ کا بھوکا رہنا اللہ کی رضا کے لیے کتنا بینیفیشل ثابت ہوگا قیامت کے دن آپ کے لیے، کہ جنت میں باغات تمہارے لیے ہیں اور باغات کے پھل بھی تمہارے لیے ہیں۔ سامعین محترم، روزہ کے اسرار و رموز کے حوالے سے بہت ساری ایسی پوشیدہ باتیں ہیں جو روزہ میں آپ کو اللہ پاک کی طرف سے انعام کے طور پر عطا فرمائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاسٹنگ از دا سورس آف پیوریفیکیشن، کہ یہ روزہ بندے کو ستھرا کرتا ہے، اس کے من کو صاف کرتا ہے، اس کی جسم کی غلاظتوں کو دور کر دیتا ہے، فزیکلی بندہ فٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے اسرار و رموز ہیں کہ جن پہ غور و فکر کیا جائے تو بندے کی فٹنگ کے لیے اور بندے کی پیوریفیکیشن کے لیے روزہ بہت ضروری چیز ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے روزہ۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا للصائم فرحتن فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربہ، کہ اگر روزہ دار روزہ رکھتا ہے اللہ اسے دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب قیامت کے دن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور میرا رب اپنی ملاقات سے نوازے گا، اپنے دیدار سے اسے نوازے گا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم جو بھی عمل کرتے ہیں خداوند قدوس ان کو بہت زیادہ انعام و کرام عطا فرمائے گا، ان کے اعمال کو بڑھا کر، ان کے اعمال کے لحاظ سے بڑھا کر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن سوائے روزے کے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزى به۔ دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے کہ روزہ دار کا ثواب کیا ہے، کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو خداوند قدوس اس کے بدلے میں اسے خود جزا عطا کرے گا، اور اس کی کوئی کوانٹٹی اللہ پاک نے نہیں بیان کی یا کاؤنٹنگ بیان نہیں کی ہے کہ کس حد تک 700 تک تو باقی اعمال کا ثواب بڑھا کے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد اتنا ثواب ملے گا، بلکہ رب فرماتا ہے میری مرضی میں جتنا مرضی اسے ثواب عطا کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے آنا اجزا بھی، کہ جو روزہ رکھتا ہے باقی اعمال کے بدلے میں ثواب ملتا ہے اور روزے کے بدلے میں ثواب والا ہی مل جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ اس کو اگر میں آپ سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ ایک اپنے وزیر سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ ایاز ہے جس وزیر سے وہ محبت کرتا ہے، تو بادشاہ ایاز کے بارے میں ایک اچھا نظریہ اور اچھی سوچ اور اچھی محبت والا اس کا تعلق ہے۔ باقی سارے کے سارے وزراء اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، غزنوی صاحب آپ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے آزمانے کے لیے موتی پھینکے اور سب وزیروں کو کہا کہ ان کو اٹھا لو۔ سارے اٹھانے میں مشغول ہو گئے، لیکن ایاز نے موتیوں کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ڈائریکٹ ہی غزنوی کے پیچھے چلتا رہا۔ اب جب وقت ہوا سمجھانے کا تو غزنوی صاحب کہنے لگے سلطان محمود غزنوی کہ ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو ہیرے چاہیے تھے، ہم نے اٹھا لیے۔ تو غزنوی کہنے لگا یاز تم نے کیوں نہیں اٹھائے؟ تو یاز کہنے لگا کہ حضور مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ روزہ آپ کو ثواب والا عطا کرتا ہے، جو ثواب دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روزہ صحت ہے، صوموا تصیحوا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو خداوند قدوس تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ بندے کو اپنا یہ پیٹ اتنا نہیں بھر لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں آئیں۔ ایک تو قرآن کہتا ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کی طرف دیکھو کتنا کھا رہے ہو، یہ مفہوم بھی بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ جو کھانے کے وقت تم کھا رہے ہو غور و فکر کر کے کھاؤ کہ تم کس لیے کھا رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے لقمے چاہیے بندے کو جس سے بندے کی کمر سیدھی رہے اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیر الدواء العزم، کہ بہترین دوا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھوکا رکھے۔ آج کے دور میں بھی اتنی ریسرچ کے بعد تحقیق اور ریسرچ نکلی ہے کہ جناب اتنی دیر آپ اگر بھوکا رہیں گے تو آپ کی شوگر جو ہے وہ بالکل لیول پہ رہے گی جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آج سے کئی صدیاں پہلے
رزلٹ نکال کے اپنی امت کو کتنا انعام عطا فرمایا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے جب کسی ایک شخص کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی، قرآن کی کچھ آیات بیان کی، تو وہ کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام نے، تمہارے نبی نے اور تمہارے قرآن نے تو جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی کے فرمان نے تمام کے تمام طب کو ہی بیان کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، طب نبوی کی یہ برکات ہے۔ اگر آج ہم تحقیق اور ریسرچ اس بات پہ کریں، طب نبوی پہ کریں، تو یقین مانیں یہ تمام کے تمام سائنسدان پیچھے رہ جائیں گے۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کی وجہ سے فقراء کی حالت کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ فقراء کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فقراء کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں واضح طور پر لفظ ہیں وہ شہر المواسات، کہ یہ روزہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، حضرت بشر حافی بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، کپڑے پاس پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کپڑے جو ہے وہ سردی والے پہن کے نہیں بیٹھے تھے، گرمی والے کپڑوں میں بیٹھے تھے، لیکن سردی سے کام بھی رہے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور کپڑے پاس پڑے ہیں اور آپ کپڑے نہیں پہن رہے، آپ وہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں جن سے سردی لگ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس حالت میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں یکجہتی کر سکوں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور وہ سردی کے موسم میں وقت بسر کرتے ہیں۔ یہ فقراء کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت والوں کو اللہ نے سندیسہ دیا خوشی کا، لعلکم تتقون، پرہیزگاری ملے گی، روزے کی وجہ سے ملے گی۔ روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے، نہ ایک منٹ پہلے کھا سکتے ہو اور لیٹ کرو گے تو سنت کے خلاف چلو گے۔ اس لیے روزہ رکھتے وقت بھی روزہ ڈسپلن سکھا رہا ہوتا ہے، روزہ نبھاتے وقت بھی ڈسپلن سکھا رہا ہوتا ہے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی روزہ آپ کو ڈسپلن سکھا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، روزہ پہلی امتوں کے لیے تھا تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اب آؤ ذرا میں گلدستہ سا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں بیان فرمائیں، اور یہ گلدستہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کنز العمال شریف سے، اور حدیث کی کتاب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ روزہ کی وجہ سے قرب خداوندی، قرب مصطفیٰ ملتا ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ نوم الصائم عبادہ، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ وصمتہ تسبیح، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے۔ وعملہ مضاف، اور اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ ودعاؤہ مستجاب، اور اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ وذنبہ مغفور، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الصیام جنہ من النار کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح تم کسی جنگ میں جاؤ اور وہاں پر ڈھال تمہیں تلواروں تیروں سے بچاتی ہے، اسی طریقے سے روزہ تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا الصیام جنۃ حصینۃ من النار، روزہ تو جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یومن، اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس کو پھاڑا نہ، پھاڑنے کا مطلب کیا ہے، جھوٹ نہ بولا، غیبت نہ کی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرکار نے فرمایا الصیام نصف الصبر، سیام نصف صبر ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے الصبر ثوابہ الجنہ، اور جو صبر کرتا ہے اسے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ وعلی کل شیء زکوٰۃ، ہر ایک شے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وزکوٰۃ الجسد الصیام، اور جسد کی زکوٰۃ صیام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام لا ریا فیہ، روزہ دار کے لیے کوئی ریا نہیں ہے، کیونکہ روزہ دار کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دیتا ہوں، کیونکہ بندہ میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن ہوگا قرآن بھی رب کی بارگاہ میں آئے گا، روزہ بھی رب کی بارگاہ میں آئے گا، اور روزہ کہے گا یا اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، اور قرآن بھی کہے گا یا اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا
فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سرکار فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے خداوند قدوس نے اس کو کستوری سے بھی بڑھ کے مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف جنت میں اس جنت کے دروازے سے روزہ دار گزر سکیں گے اور کسی کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر روزہ دار ہر دن روزہ کھلنے کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ہر رات میں بھی آزاد کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان للصائم عند کل فطرہ دعوی ما ترد، کہ ایک روزہ دار جب روزہ کے وقت کھولنے کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء بابا وباب العبادۃ الصیام، ہر ایک شے کا دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روزہ دار سے کوئی بندہ لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کی روزہ کھولنے کے وقت دعائے مستجاب ہوتی ہے جو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من جہنم 70 عاما، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کو کھانے کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ کتنا پروٹوکول ہے ان 3 بندوں کا، ایک وہ شخص جو روزہ دار ہے، ایک جو سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے اور ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کچھ کھائے، اللہ پاک اس سے حساب نہیں لے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کتنی پیاری حدیث پاک الصائم فی عبادہ وان کان نائما علی فراشی، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور وہ اپنے بستر پہ سویا بھی رہے تو خداوند قدوس کو اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ روزہ لازم پکڑو کیونکہ اس کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، اگر کوئی شخص روزہ دار کو روزہ کھلوائے اور کوئی شخص کسی غازی کو سامان پرووائڈ کرے جہاد کرنے کے لیے تو ان کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اور جہاد کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کی تمام حدیثیں روزہ دار کی فضیلت میں بیان فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں عصر کے بعد روزہ داروں کے گناہ نہ لکھا کرو، اگر ان سے کوئی غلطی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گناہ نہ لکھو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ دار ہو اور اس کے پاس بغیر روزے کے کوئی بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اس پر رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ ظرف کا بندہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے کھانے والے کے پاس بیٹھ کے بھی کھانا نہیں کھا رہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات صائما اوجب اللہ لہ الصیام الی یوم القیامہ، جو روزہ دار روزے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور فوت ہو گیا تو خداوند قدوس قیامت تک کے لیے روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا من فطر صائما فی رمضان، جو شخص اپنے رزق میں سے رمضان کے مہینے کے اندر حلال رزق میں سے کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں اور ہر رات سلام بھیجتے ہیں، اور لیلۃ القدر جب آتی ہے تو حضرت جبریل آ کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس رات پھر اسے بہت زیادہ رونا آتا ہے، وہ روتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ روٹی کا ایک لقمہ کھلا دو تو یہ ثواب ہوگا۔ انہیں کہا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کچھ بھی ہو تھوڑا سا بھی کھلا دو تو یہ ثواب ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ دودھ کے اندر پانی ڈال کے لسی بنا کے ایک گھونٹ پلا دو، پھر بھی یہ ثواب ملے گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ ہو تو سرکار نے فرمایا فشربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو گے رب پھر بھی یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا خوبصورت یہ گلدستہ میں نے حدیثوں کا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی اور روزے کی افطاری کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔